نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک عام مسئلہ جس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سال گزرنا ضروری ہے، تو میرے پاس تو پیسے کل آئے ہیں، پرسوں آئے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا زکوٰۃ علی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس کے اوپر سال نہ گزرے۔ لیکن سال گزرنے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا صاحب نصاب بننے کا جو سٹیٹس ہے، اس سٹیٹس پہ سال گزرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص یکم رمضان کو نصاب کا مالک بن جاتا ہے، تو یکم رمضان 2024 کو فرض کریں، تو سال کے دوران جو پیسے آ رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ اگر وہ زیرو نہیں ہوا اور اگلے سال کو یکم رمضان 2025 کو بھی اگر وہ نصاب کا مالک ہے، تو یکم رمضان 2025 کو جو بھی اس کے پاس پیسہ ہے اس کی وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سال کے دوران جو پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو سٹیٹس ہے، جب آپ یکم رمضان 2024 کو نصاب کے مالک تھے، یکم رمضان 2025 کو نصاب کے مالک تھے، تو اب آپ کو زکوٰۃ دیں گے۔ اور زکوٰۃ آپ کس تاریخ کے حساب سے دیں گے؟ یاد رکھیں، جو آپ کی کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں پہلی بار جب آپ نصاب کے مالک ہوئے تھے، فرض کریں آپ زندگی میں پہلی بار یکم ربیع الاول کو نصاب کے مالک ہو گئے، تو اگلے سال کو جب یکم ربیع الاول کی تاریخ آئے گی تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس تاریخ کو نصاب کے مالک ہوئے تھے، تو ایسے میں عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ثواب بھی پڑتا ہے۔ حدیث میں آتے ہیں وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً کان کمن ادا 70 فریضہ، کہ جو اس میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ لہٰذا اگر آپ نے اپنے لیے رمضان کو دار و مدار بنایا ہے، تو رمضان میں آپ کے پاس جو بھی، اگر آپ نصاب کے مالک تھے پچھلے رمضان میں بھی اور اب بھی، تو جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ 2 دن پہلے آیا، آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور جو رقم آپ کے پاس پورے سال تھی اور رمضان سے پہلے خرچ ہو گئی، اس کی آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ امید ہے جو سال کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔